کوٹ ٹو ڈیسائیڈ. اگر یہ خبر ہم دوبارہ سنائیں نا, اس دن آفٹرنون جب ہم نے خبر بریک کی, آپ ہی دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو میں ادھر آ کے بیٹھا تو حسن ایوب صاحب نے میرے ٹھیک ٹھاک لتے لیے, وہ خبر نہیں ہے. مجھے یہ تک بتایا کہ بھائی اڈیالہ جیل کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہاں پہ کوئی کخ بھی اگے پیچھے نہیں ہو رہا. وہ اس میں خبر میں بھی کہا کہ وہ کیا شفا کیا کہیں پہ بھی وہ شفٹ نہیں ہو رہے. ہم تو کورٹ آرڈر دیکھ رہے تھے, اور جو تھوڑی بہت ہمارے پاس خبر آ رہی تھی کہ ہی از بینگ مووڈ, ٹھیک ہے, اور ان کو موو کیا گیا ایٹ دا 11th hour. ان کی خبر یہ کہ شفا نہیں جائیں گے, لیکن وہ انہوں نے پہلے کہا کہ موو ہی نہیں ہو رہے, لیکن اگر موو لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا اگر ہی تو شفا نہیں جائیں گے. شفا از آؤٹ آف کوسچن. تو یہ ان کی خبر تھی. ہماری خبر تھی کہ موو کیا جا رہا ہے, اور ہمارے پاس یہ خبر تھی شفا, لیکن وہ شفا نہیں, وہ دوسری سائڈ پہ لے گئے. اب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایٹ دا 11th hour سارا کچھ نہیں کیا, لیکن اب جو چوہی صاحب نے سوالات کیے تو ان کے جوابات تو حسن ایوب صاحب ہی دینا چاہیں گے. پلیز جی جی پلیز. اچھا آپ نے کیونکہ یہی بات نہیں تو خاور گمٹ صاحب کی اگر میں یہ کہوں جی جی کہ خاور گمٹ کی اطلاع درست تھی. اب جو نظر آتے ہیں کرونولوجیکل آرڈرز میں, ہم جب دیکھتے ہیں کہ وزیر داخلہ یہ لے کے گیا پرائم منسٹر کے پاس کہ بھئی ہمیں عدالت کے حکم پر عمل کرنا چاہیے, اور پھر انہوں نے وہاں سے کہہ دیا کہ شفٹ کر رہے ہیں, اور ہی فیلڈ ٹو شفٹ ہم. Now this is going to be a major political crisis and battle between various functionaries of this government کہ آپ نے یہ آرڈر دیا اور آپ نے کس نے روک دیا. تو now they face the music. Mr. Ashfaq, you cannot do anything about it. اوکے سر. اب میں چوہی صاحب کو کیا بتاؤں, اب میں وہ بات کرنے کا تھا, انہوں نے بیچ میں دوسری طرف لے گئے ہیں, لیکن اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. میں چوہی صاحب کی بات کا جواب دیتا ہوں. جو وزیر داخلہ کی اور پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی, وہ سیکیورٹی میٹنگ کال کی تھی پرائم منسٹر پاکستان میں, جس میں تمام آئی جی صاحبان موجود تھے. خالی وزیر داخلہ کو اکیلا نہیں تھا, وہ عمران خان ڈسکس نہیں ہو رہا تھا, اس میں باقی آئی جی پیز موجود تھے, اسلام آباد والے آئی جی صاحب بھی موجود تھے. تمام کو بلا کر سیکیورٹی کے حوالے سے ملک میں جو صورتحال ہوتی ہے, جو پرائم منسٹر کئی دفعہ میٹنگ کال کرتے ہیں, یہ وہ والی میٹنگ تھی, معمول کی. جی معمول کی میٹنگ تھی. اس میں عمران خان کا ذکر بھی نہیں ہوا تھا, ایک دفعہ بھی نہیں, ایک کہتا ہوں نام بھی نہیں آیا تھا عمران خان کا. And he was sitting there. He is challenging my story. He was sitting there. You were sitting there. نا ان کا آپ اور یہ بات آپ تو کہہ رہے تھے ملاقات بھی نہیں ہوئی. اس کا بھی کنفیشن آ جائے گا. میں نے نہیں کہا یہ ملاقات, اور میں نے کہا جی کہ ملاقات 101 ملاقات نہیں ہوئی. آئی جیز کی ملاقات اس سے پہلے ہوئی تھی. کمال کرتے ہیں یار, اس سے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھی نا, اشرے بھی ان کے پاس نہیں ہے. اچھا جی, اب ایشو یہ ہے کہ مین بات یہ ہے کہ اب نورین نیازی صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اب چودھری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کھل جانا, یعنی اب جو ہے نا وہ تمام چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. محسن نقوی جس کو یہ کہتے رہے کہ جناب سب سے بڑا مظالم ہے, جس نے جناب ان کی چادر و چار دیواری کا سارا نقصان کیا ہے, ان کا جو پامال کیا ہے, وہ جناب بڑا ظلم کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے پالیسی بلی بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اس کا نام توہین عدالت کی جو درخواست میں اس میں شامل نہیں کیا. یہ اتنے بڑے پاٹے خان ہیں, ان کی جو آپ سمجھ رہے ہیں جتنے کو پانی میں ہیں, یہ تحریک انصاف, یہ تو نظر آ رہی ہے. یہ تو ناک سے لکیریں نکالنے کو تیار ہیں کہ ان کو کسی قسم کی ڈیل مل جائے, لیکن نہ ان کے لیے کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ خیبر پختونخوا نہ بنی گالہ کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا. کیوں؟ وہ اس سے پہلے بھی ان کو آفر تھی کہ آپ اس ملاقات کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کریں گے, آپ اداروں کو متنازع نہیں کریں گے, وہ تو ٹھیک ہے, آپ کو صرف فیملی کی ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, جیسے بشرا بیگم کی پہلے کھل گئی تھی, ان کی بھی اس فیصلے سے پہلے کھل رہی تھی, لیکن انہوں نے وہ سہولت جو ان کو آفر کی گئی تھی انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا جولائی کے اندر سے. اچھا, جولائی میں بھی 18 کو فیصلہ ہوا, فیصلے کے بعد اب ملاقاتیں ان کی کھل رہی ہیں. یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. تو اس کے اندر ایک منٹ اشفاق یار, یہ تو بعد میں ذرا یہ سٹوری ذرا سنا دیجیے. میں بالکل فیکٹس غلط ان کے ذرا بیپر دیا ہے, وہ دوبارہ سے سنا دیجیے گا. مطلب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں, جوش میں ہے, ذرا بتا دیجیے, دوبارہ سنیے گا. سنائیں جی. یہ کہاں منتقل ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ وہ آج شفا تو نہیں جا رہے جی, وہ شفا نہیں جائیں گے. اچھا, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, ابھی تک تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت تک کوئی خبر نہیں ہے, کنفرمیشن نہیں ہے کہ, اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں مجھے رہنے دیں اندر, ان کو شفٹ بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. ایز آف ناؤ اس وقت تک کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, نہ ایون کہ اڈیالہ کے اندر بھی کوئی احکامات نہیں ہے کہ آج ان کو, آج کی تاریخ میں ان کو شفٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. تو اس وقت تو ظاہر اس وقت کی اطلاع کے مطابق وہ غیر تھے, بعد میں ہو سکتا ہے موو کر جی 2000 گھنٹے بعد سچویشن چینج ہو جاتی ہے. بارہ جی ٹھیک ہے. معاملہ اب یہاں پر آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشن بچے ہیں. آپشن ان کے پاس ایک ہی ہے کہ اوبے کریں, جیسے حکومت نے کہا ہے کہ آپ نے ملاقاتوں کو مس یوز نہیں کرنا, عمران خان سے کوئی ہدایات اپنی پارٹی کے لیے نہیں لینی, کوئی انتشار اور لانگ مارچ اس قسم کے کام آپ نہیں کر سکتے. وہ کرتے رہیں گے, ملاقاتیں کھلی رہیں گی. لیکن جس دن انہوں نے وائلیٹ کیا اس دن ملاقاتیں بند ہیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر پھر جو آپ نے کل رستہ آپ دکھا رہے تھے, ڈو یو تھنک کہ دے آر گنا کنسیڈر اٹ, وہ اسٹامپ پیپر والا یا وہ ایک رستہ, یعنی کہ پہلے سسپینشن آف دا سینٹینس اور اس کے بعد پھر ان کی سسپینشن آف سینٹنس والا جو کیس ہے میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر, ہاں جی, تو اپلیکیشن دائر کریں پھر دیکھ لیں. تو یہ ممکنات میں سے ہے نا, اگر حالت خراب ہو تو وائی ناٹ, حالت خراب اس کی نظائر موجود ہیں. اچھا ویسے ایک چیز ہے خاور صاحب, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے حسن ایوب صاحب اور خاور گمان صاحب یہ بیان ہو رہا تھا کہ جو ان کی نظر بالکل ختم ہو گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جی وہ بالکل صحت ایسی ہے کہ خدا نخواستہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے. ایسی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جو مطلب, اور پھر صحت سے متعلق بھی جو باتیں کی جا رہی, تو آئی تھنک یہ بائی ڈوئنگ دس یا جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ اس سے ایک کلیئرٹی آئی ہے کہ وہ جو وہاں پر یوٹیوبر یا کوئی بھی بیٹھ کے ایک الگ سے ایک نیریٹو بنا رہے تھے اس کی بھی نفی ہوئی ہے. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ اس میں دیکھیں بات کسی بیانیے کی نفی ہونا یا نہیں ہونا, دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. That was being used for the politics, to be honest, کہ وہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں وہی عرض کر رہا ہوں, no more etc etc. going by the facts کہ جو ہاسپٹل کے سامنے یا ہاسپٹل کا ایک انیشیل ریکارڈ رکھا گیا, وہ ایک رپورٹ غلط یا صحیح تھی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب یہ کیس سنا جا رہا تھا تو وہاں پہ جج صاحبان کی طرف سے ایک کامنٹ بھی آیا تھا جو کہ رپورٹ ہوا تھا سارے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ ان کے تمام جو وائٹل آرگنز ہیں وہ irregular. میں ریمارکس کی بات کر, ریمارک ہی تھا. ایج 74 مطلب یہ ہے کہ کافی چیزیں ٹھیک نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ ایک بورڈ بنا کے اس کو ڈٹرمن کر لیں. ٹھیک ہے, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی زندہ ہے, تو سب نے, وہ ان کی بہن نے کہا وہ زندہ ہیں, اشاش بشاش ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے جو اندرونی معاملات ہیں یا جن کے اوپر ڈاکٹرز کی ایک ڈٹرمنیشن آنی ہے, وہ تو ایک کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ ایک بورڈ بننا ہے, بورڈ نے ڈٹرمن کرنا ہے. وہ رپورٹ نہ آپ کے سامنے ہے نہ میرے سامنے ہے. انسان کی زندگی جو ہے وہ تو آج کل کے جو حالات واقعات ہیں, کسی موقع کے اوپر کسی کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب ہارٹ اٹیک سے جس انداز سے ہو رہے ہیں, تو وہ ہم اگر یہ کمپیریزن کریں گے جی چونکہ وہ اس ایج میں ہے تو ان کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں یا اس ایج میں نہیں ہو سکتے, ڈیفینیٹلی ایج ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن میں اس میں جو سارے کا سارا جو قضیہ ہے جس کے ارد گرد ساری کی ساری بحث ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر منو ان عمل ہوا ہے یا نہیں ہوا. کنسنسس یا اوور آل ایک اکثریتی رائے میں یہ کہوں گا وہ یہ ہے, جو میڈیا کے اوپر کامنٹ ہو رہا ہے وہ عمل نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ان کی بہن کورٹ کے اندر گئی ہے. اور اب سپریم کورٹ ول ڈیسائیڈ کہ کس حد تک کیا ہوا. اور دوسری بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیمس اپنے آفیشیل اعلامیے کے اندر یہ بتاتا ہے کہ جو ان کی جو فٹنس رپورٹ ہے وہ کانفیڈینشیل ہے, وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھ دیں گے. تو اگر کورٹ از سیٹسفائڈ کہ ان کی فٹنس پرفیکٹلی فائن ہے, ٹھیک ہے, تو کورٹ کہہ دے گا جی ہمارے پاس ساری چیزیں ہیں, تو وہ بیانیہ خود بہت مر جائے گا. لیکن until unless that report is وہ کورٹ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو وہ بظاہر ہے وہ بات کر رہے ہیں. بظاہر تو ٹویٹر خاموش ہے جی عمران خان کا, آپ دیکھ لیجئے گا ٹویٹر ان کا خاموش ہوگا. پہلے ہر ملاقات کے بعد ٹویٹ آتا تھا نا جب عمران خان کرتا تھا, آپ دیکھ لیجئے گا. اوکے ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, یہ حکومت کی جو ڈیمانڈ ہے, حکومت کی ڈیمانڈ ہے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں.